دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا اسلام کے ساتھ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دین اور دنیا کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم سیریز وائز گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سیریز کا جو موضوع ہے وہ پیغام اسلام اور الہاد کی حقیقت ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر بہت سارے عقلی دلائل ہیں، اور اس کی توحید پر بھی ہم نے عقلی دلائل کو جاننے کی کوشش کی تھی، سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اس بات پر گفتگو کی تھی کہ عقل یقیناً ایک ایسا ہمارے پاس سورس ہے کہ جس کے تھرو ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ عقل بہت سارے امور میں ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کہ عقل یقیناً ہمیں معلوم سے غیر معلوم تک پہنچاتی ہے، لیکن اس کے باوجود عقل کی اپنی کچھ حدود ہیں، عقل کی کچھ قیودات ہیں، اور عقل کہیں نہ کہیں خطا بھی کرتی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم عقل کی جو کمی ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور اسی وجہ سے ہمیں پھر عقل کے علاوہ ایک اور ذریعہ علم جو ہے، جس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں تھوڑا سا اشارہ دیا تھا کہ وہ وحی ہے، خبر رسول ہے، اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ دو معزز شخصیات موجود ہیں جن کو آپ نے پچھلے پروگرامز میں بھی دیکھا اور اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا، جن میں سے پہلی شخصیت جو ہے مفتی انس قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور دوسری ایک عظیم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو آپ گاہے با گاہے مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں، ان کے شارٹ کلپس بھی آپ بہت پسند کرتے ہیں، مفتی عرفان مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اچھا، آج جیسے کہ ابھی ہمارے جو گفتگو چل رہی ہے اس میں میں نے ابتدائی میں بھی ذکر کیا کہ ہم عقل کے ذریعے علم تو حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ عقل جو ہے وہ محدود ہے، اس کی اپنی کچھ حدود ہیں، اور اس کی بنیادی طور پر اگر ہم وجہ دیکھیں نا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم عقل کے ذریعے جب وہ مقدمات کو ترتیب دیتے ہیں تو بعض اوقات تو ہم کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقدمات کو ترتیب دیتے دیتے ہم اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ پھر مزید اس کے جوابات ہمیں عقل سے نہیں ملتے۔ اور اگر میں بات کروں کہ عقل کی بنیاد پر معرض وجود میں آنے والے علم سائنس کی، تو ٹھیک ہے وہ ایک حد تک ہمیں بہت ساری معلومات دیتا ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں معلومات سائنس سے بھی نہیں ملتی۔ اب اگر ہم جیسے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ نظریہ ارتقاء کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا، تو وہاں پر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جو ارتقاء ہوا، اب وہ نظریہ صحیح ہے یا نہیں، میں اس پہ بات نہیں کر رہا ابھی، لیکن یہ جو ارتقاء ہوا تو اس ارتقاء کے نتیجے میں جو ہے وہ احساسات صرف جانداروں میں کیوں ہیں؟ میں ٹیبل کے اوپر ہاتھ ماروں زور سے، دیوار کے اوپر زور سے ہاتھ ماروں تو دیوار تو چیختی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن یہی ہاتھ میں اگر کسی انسان کو مارتا ہوں تو پھر وہ چیختا بھی ہے، اس کو تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، کسی جانور کو ماروں تو اس کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، پھر عقل جو ہے وہ صرف انسان کے پاس کیوں آئی، جانوروں کے پاس کیوں نہیں آئی؟ پھر مزید ایسے اور بہت سارے سوال آتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر زبان جو ہے میرے پاس بھی ہے، زبان جو ہے وہ جانوروں کے پاس بھی ہے، میں اپنی زبان کو ہلاتا ہوں، میں اپنی زبان کو تھوڑا سا حرکت دیتا ہوں تو اس سے الفاظ ترتیب پاتے ہیں، لیکن وہی زبان اگر بندر ہلاتا ہے تو اس میں ترتیب نہیں ہوتی اس کی۔ اچھا، پھر جو ہے وہ اگر میں دیکھوں تو جانوروں کی مختلف آوازیں ہیں، بلی کی آواز گائے نہیں نکال سکتی، گائے کی آواز بلی نہیں نکال سکتی، تو یہ کیوں ہیں؟ یہ وہ ایسے سوالات ہیں کہ جس کا جواب ہمیں عقل نہیں دے سکتی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ محدود ہے۔ اچھا، پھر میں اپنے وجود میں اگر دیکھوں نا تو یہ زبان بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی جو ہے نا سارے ہاتھ وغیرہ یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، زبان کو ہلاتا ہوں تو آواز نکلتی ہے، ہاتھ میں سے آواز نہیں آتی۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ عقل کی کچھ نہ کچھ حدود ہیں۔ جب عقل کی حدود ہے تو پھر کوئی نہ کوئی رہنمائی تو ہمیں چاہیے ہوگی مزید۔ بالکل، عقل کی حد ہے، اور دوسری بات یہ اس میں ملاؤں کہ عقل زیادہ تر اس کا جو استعمال ہے وہ استدلال میں ہوتا ہے۔ استدلال میں مطلب یوں کہ آپ کسی کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہو کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، یا کسی بنانے والے کو دیکھ کر آپ کہتے ہو کہ اس نے کوئی نہ کوئی عمل ضرور کیا ہوگا،
جیسے بسا اوقات جو ہے وہ آپ چور کو دیکھتے ہو تو چور کو دیکھ کے یہ سمجھ جاتے ہو کہ اس نے کہیں نہ کہیں تو ڈاکہ ڈالا ہوگا. صحیح ہے. کوئی کرپٹ آدمی ہے, مشہور ہے کہ یہ کرپٹ آدمی ہے, اس نے مطلب اتنی چوریاں کی ہیں یا کرپشن کی ہے, تو آپ یہاں سے نتیجہ نکال لیتے ہو کہ اس نے کوئی نہ کوئی تو کرپشن کی ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل زیادہ تر جو کام ہے وہ استدلالات میں کرتی ہے, استدلال کر کے بندے کو کوئی نتیجہ نکال کے دیتی ہے. لیکن استدلال میں جب مقدمات صحیح نہ ہوں تو پھر ترتیب غلط بھی آتی ہے. جیسے اس کی مثال لے لیں, یعنی عقل جو ہے وہ محدود ہونے کے ساتھ ساتھ غلطی بھی کرتی ہے. ہاں, کوئی دیکھ کے کہے کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ شیر ہے, اور یہ جو شیر ہے یہ تو جو ہے نا وہ سوتا ہے, تو یہ سوتا ہے. اب وہ یہ جو تھا جس کی طرف اشارہ وہ تو شیر نہیں تھا, شیر کی تصویر تھی. تو اب نتیجہ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سوتا ہے, لیکن یہ تھوڑی سوتا ہے, یہ تو شیر کی تصویر ہے. سوتا تو وہ ہے جس کی طرف یہ خود تصویر بتا رہی ہے جس کے بارے میں, یعنی شیر سوتا ہے, شیر کی تصویر نہیں سوتی. مطلب آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ عقل سے صرف استدلالات ہوتے ہیں, مقدمات کو ترتیب دے کر ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے. ہر سوال کا جواب عقل سے حاصل نہیں ہو سکتا. چنانچہ ہم اگر یہ سوال کریں کہ جی کائنات آگے کیوں بڑھ رہی ہے, وقت آگے کیوں جا رہا ہے, پیچھے کیوں نہیں آتا. اسی طریقے سے جو سائنسدان جو دا بگ بینگ تھیوری کو بنیاد بنا کر وہ باتیں کرتے ہیں, ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ عقل پر بات کرتے ہیں, یہ بتائیے کہ دا بگ بینگ تھیوری سے پہلے کیا تھا, وقت آگے کیوں جا رہا ہے, پیچھے کیوں نہیں جاتا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوگا. عقل کا ایک کرائٹ ایریا ہے, عقل کی ایک حدود ہے. چنانچہ ہم کیوں پیدا ہوئے, ہم کس کام کے لیے دنیا میں آئے, ہمیں کیا کرنا ہے, اور ہم سے پہلے کون تھا, اور اس کے بعد انتقال کے بعد کیا ہوگا, دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا. ان تمام سوالات کا جواب کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے کون تھا, دنیا کس طریقے سے ہمارے وجود میں آئی, ٹائم آگے کیوں بڑھتا ہے, ان تمام سوالات کا جواب عقل سے حاصل نہیں ہو سکتا. عقل سے نہیں حاصل ہو سکتا. تو پھر ایک بات یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے اسی بات سے کہ کوئی نہ کوئی سورس تو ایسی چاہیے کہ جو ان سوالات کا جواب دے. کیونکہ ہم نے جب یہ بات مان لی کہ بنانے والا حکمتوں والا ہے, بنانے والا علم والا ہے, بنانے والا بڑی شانوں والا ہے, جب اس نے ہمیں بنایا ہے تو اب سوال تو یہ ہوگا کہ کیا اس نے ہمیں بنا کے بیکار چھوڑ دیا ہے, یا اس نے جب بنایا ہے تو جو اس نے بنانے کے بعد کیا اس کا بنانا ایسے ہی تھا, کوئی اس کا مقصد نہیں تھا. مقصد کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا, کیا حکمت تھی. ہاں, حکمت کیا ہے, مطلب غرض نہیں ہے, ہم غرض کی طرف نہیں جا رہے یہاں. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے تو بنانے کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی. یعنی عقل یہ تو نشاندہی کرتی ہے کہ ہمارا جو بنانے والا خالق ہے وہ حکیم ہے, اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی مقصد کے تحت پیدا کیے جائیں. لیکن وہ مقصد کیا ہے, وہاں پر پھر عقل کی وہی حدود آ جاتی ہیں کہ وہ مقصد کیا ہے. اچھا, یہاں پر ایک تو یہ ہم نے بات کی کہ بھئی عقل محدود ہے, اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جو عقل سے ہم حاصل نہیں کر سکتے. ساتھ ساتھ یہ جو عقل ہے وہ غلطی بھی تو کر جاتی ہے بہت سارے معاملات میں. یعنی ابھی ہم نے جیسے بات کی تھی کہ ہم اس عقل سے نتیجہ نکال سکتے ہیں جو عقل سلیم ہو, لیکن یہ عقل وہ سورس آف نالج ہے کہ جو مغلوب بھی ہو جاتی ہے. جیسے اگر مثال کے طور پر ہم اپنی جو حواس ہیں, حواس بھی تو غلطی کرتے ہیں نا. حواس میں جیسے مثال کے طور پر آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں تو ڈبل لوگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, حالانکہ سامنے کھڑا ہوا شخص تو ایک ہی ہے, لیکن آنکھوں کے اندر اگر بہنگا پن پیدا ہو جائے تو یہی آنکھیں جو وہ ایک کھڑے ہوئے شخص کو ڈبل دکھا رہی ہوتی ہیں. صحیح. اسی طریقے سے بعض اوقات بیمار آدمی ہوتا ہے تو اس کو ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا تھا, میٹھی چیز بھی اس کو کڑوی لگ رہی ہوتی ہے. اسی طرح سننے میں پرابلم ہو جاتی ہے, شور شرابہ اگر ہوتا ہے تو خارجی چیزیں آتی ہیں. اسی طرح عقل بھی تو غلطی کرتی ہے نا. بالکل. اب اگر میں عقل کی غلطی کی ایک آدھ مثال اگر آپ کو دینے کی کوشش کروں سمجھانے کے لیے, تو بعض ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں جو ہے نا وہ اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی ہے. اس کی عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب میں بچے سے محبت کر رہی ہوں نا تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. لیکن جب اس ماں کے اوپر غصہ غالب آتا ہے نا تو یہی ماں جو ہے وہ اس بچے کو بعض اوقات اس طرح مارتی ہے کہ اس کا ناخن جو ہے وہ بچے کو لگتا ہے, اس کا خراش آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. بعض اوقات اس طرح پکڑ کے اس کو کھینچتی ہے کہ بچے کے جو ہے وہ کندھے وغیرہ میں درد ہو جاتا ہے. تو اب اس کی عقل اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ یہاں پر جو ہے نا وہ بچے کو مارا نہ جائے, اس کو نقصان نہ پہنچا جائے. ماں کی شفقت یہ تقاضا کر رہی تھی, لیکن جب اس کے اوپر ایک غصہ غالب آیا تو عقل نے غلطی کر دی, نتیجہ غلط ہو گیا. یعنی اب وہاں پر عقل
اس بات کی طرف نشاندہی نہیں کر رہی کہ یہ جو تم کام کر رہی ہو وہ غلط ہے. جب وہ غصہ ختم ہوتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ غلطی ہوئی. یوں ہی ہم محبت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں. اس میں آپ دوسری مثال یوں لے لیں کہ عقل کی وجہ سے اختلافات بھی تو کتنے ہیں. آپ اختلاف لے لیں کہ مطلب آپ اپنے ہی ملک کو دیکھ لیں, 4 لوگ مل کے کوئی قانون بناتے ہیں, 5واں کہتا ہے کہ اس میں حکم ہے. تو حکم کیوں آیا؟ اگر جو ہے وہ عقل صحیح مطلب ہر مرتبہ صحیح ڈائریکشن پر ہی ہوتی تو حکم تو نہیں آنا چاہیے تھا. ہر مرتبہ اگر یہ صحیح راستے پر لے جاتی تو اس میں غلطی نہیں آتی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں یہی وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سائنسدانوں کا جو اختلاف ہے, کوئی کہہ رہا ہے بگ بین ہے, کوئی کہتا ہے یہ تو جو ہے نا وہ بندر تھا انسان پہلے, پھر یہ ارتقائی شکل میں کچھ اور پیدا ہو گیا, کوئی اور بات کرتا ہے, کوئی کچھ اور بات. اچھا ایسے بھی سائنسدان ہیں جو وجود باری تعالیٰ کو مانتے ہیں. یہ اختلاف ہی اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ کہیں ایسا مقام آ جاتا ہے عقل کے لیے جہاں عقل خاموش ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ دونوں کی باتوں کا نتیجہ نکالا جائے کہ عقل سلیم پر جب جذبات غالب آتے ہیں یا تعصب کا پردہ دلوں پر آ جاتا ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جذبات کا غالب آنا اور ہمارے دلوں پر تعصب کا پردہ آ جانا, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں فیصلوں میں ہماری عقل کے اندر خطا پیدا کر دیتی ہے. کہ 2 افراد کا مقدمہ میرے سامنے آیا, میں جماعت کا صدر ہوں, 2 افراد کا مقدمہ میرے سامنے آیا کہ جی یہ مسائل ہیں. اب ایک میرا قریبی رشتہ دار ہے, دوسرا کوئی اور ہے, تو اگر میں محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہوں تو یہ میری عقل کی خطا کیوں ہے؟ جذبات کا غالب آنا. تو یہ جذبات کا غالب آنا اور تعصب, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو عقل کے اندر خطا. اچھا میں یہاں پر تھوڑی سی ایک چیز اور کلیئر کر دوں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ اعتراض پیدا ہو رہا ہو کہ کیا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب کو عقل الگ الگ دی ہے اور نتیجے الگ الگ نکل رہے ہیں تو خدا کے وجود کا انکار کرنے والا تو پھر قصوروار نہیں ہوا نا. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ عقل سلیم کی بات نہیں کر رہے. عقل غلطی اس وقت کرتی ہے جب اس عقل سلیم نہیں رہتی, یعنی جب اس پر کوئی خارجی چیز غالب آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایک ہی جیسی دی ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں نا کہ عقل کے اوپر مثال کے طور پر کوئی اور چیز غالب نہ ہو, محبت غالب نہ ہو, غصہ غالب نہ ہو, یعنی جذبات ایموشنز غالب نہ ہوں, تو پھر وہ صحیح نتیجہ نکالے گی. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو تھوڑی سی اور عوام کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم AI کو روبوٹس جو تیار کریں اس کے تھرو ہم فیصلے کروانے کی کوشش کریں. صحیح. کیونکہ جج جو ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وہ غلط فیصلہ کرے محبت میں غالب آ کر, جج جو ہے وہ اپنے دوست کے بارے میں غلط فیصلہ کرے گا, لیکن جو روبوٹ ہوگا نا وہ صحیح نتیجے پہ پہنچے گا کیونکہ روبوٹ کو ہم نے ٹرین کیا ہوا, اس کے پاس فیلنگز نہیں ہیں. تو یہ جو فیلنگز سے خالی عقل ہے نا, یعنی فیلنگز سے خالی عقل کا مطلب یہ کہ اس پہ کوئی اور چیز غالب نہ ہو, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو برابر دی ہے. تو ہم اس عقل کی بات نہیں کر رہے, وہ تو صحیح نتیجے پر پہنچے گی نا. وہ اس کے اندر غلطی اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس پہ جذبات غالب آ جاتے ہیں. تو اس میں یہ قصور ہم اس طرف نہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے نا وہ عقل برابر نہیں دی تھی. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں. بالکل. تو یہ اعتراض میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. دوسری بات جیسے آپ نے ذکر کیا, اب ہم اس کو اور بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے انسان جو ہے نا وہ سوسائٹی میں رہنا پسند کرتا ہے, جس کو مدنی الطبع کہتے ہیں, کہ سوسائٹی میں رہنا پسند کرتا ہے. اور جب وہ سوسائٹی میں رہے گا تو آپس میں انٹریکشنز بھی ہوں گے اس کے. جیسے مثال کے طور پر میرا آپ سے لین دین ہوگا کچھ کاروباری معاملات میں, حضرت سے میرا کچھ لین دین ہوگا. تو اب یہاں پر ہم جب اگر انسانوں کے ہاتھ میں چھوڑ دینا قوانین کو, تو پھر وہ ہر شخص یہ چاہے گا کہ مجھے میرا فائدہ حاصل ہو. جیسے آپ سودی سسٹم کو دیکھ لیں, تو سودی سسٹم جو ہے اس کے اندر جو قرض دینے والا تھا وہ قرض دیتا ہی اس لیے تھا کہ میرا فائدہ ہو. وہ اس کے پیش نظر کوئی ہمدردی کا جذبہ نہیں تھا, اس کے پیش نظر یہی تھا کہ میرا فائدہ حاصل ہو. اور اس سود کو جو ہے وہ اگر جائز قرار دے دیا جائے تو یہاں پر انسان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں کہ سود ایک ایسا کاروبار ہے کہ گھر بیٹھے بندے کے پیسے جو ہے نا وہ ڈبل ہو رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ جب بھی سماج میں رہے گا اور سماج میں کوئی نظام نہیں ہوگا, کوئی قانون نہیں ہوگا, تو وہ کوشش کرے گا کہ تمام مفادات وہ خود کھینچے. اس میں خرابی کیا لازم آئے گی؟ سماج ہی برقرار نہیں رہے گا. بالکل. سماج کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد جو اس سماج کے اندر رہ رہا ہے اس کو برابر کے حقوق مل رہے ہوں, اس کو جو وہ تقاضا کرتا ہے, جو اس کا جائز حق ہے جس میں دوسرے کا نقصان نہیں ہے, وہ اس کو مل رہا ہو. تو اس کے لیے پھر اسے ضرورت پڑتی ہے قوانین کی. اب یہاں 2 صورتیں پیدا ہو جائیں گی کہ قوانین وہ آپس میں بنائیں گے, یا تو اب جو وہ آپس میں بنائیں گے تو شاید اس سماج کے اندر وہ قانون ان کے چل جائیں لیکن دوسرے سماج میں نہ چلے. بالکل. پھر وہ جو آپس میں قانون بنائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ
اپنے دماغ کو تو چلا کے انہوں نے بنا لیے قانون، لیکن ان کی جو نسل آئے گی اس میں وہ قانون نہیں چل سکے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پاکستان کے قانون کو آپ دیکھ لیں، آپ ترامیم دیکھ لیں کتنی ہو گئی۔ یہ اتنی ترامیم جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ انسان جو قوانین بنا رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں سکم ہے۔ اب دیکھیں یونائٹڈ نیشن نے ہیومن رائٹس بنایا، یہ قانون ہے بھائی انسانی حقوق، لیکن آپ دیکھو کہ اسی قانون کے تحت ہو کیا رہا ہے، کن انسانوں کو حقوق مل رہے ہیں اور کن کو نہیں مل رہے، بالکل واضح، اور کن انسانوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے اور کن کو نہیں، کن کی بات نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر قانون بناتا ہے تو اس میں سکم رہتا ہے، یا وہ ایک وقت تک کے لیے محدود ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ قانون چل نہیں پاتا۔ تو اس لیے ایسے قانون کی ضرورت ہے کہ جو قانون اس وقت کے انسانوں کے لیے بھی ہو، اس کے بعد والے انسانوں کے لیے بھی ہو، اس سماج کے لیے بھی ہو، اس کے بعد والے سماج کے لیے بھی ہو، تیسرے سماج کے لیے بھی ہو۔ تو وہ قانون وہی بنا سکتا ہے کہ جو انسان کی ہر حصے سے، ہر معاملے سے، ہر کیفیات سے واقف ہو۔ اگر وہ واقف نہیں ہے تو شاید وہ ایسا قانون نہیں بنا سکتا جو سب کے لیے جو ہے وہ برابر اور یکسانیت والا ماحول پیدا کرے۔ بالکل یقیناً۔ اور پھر وہ اگر ہم دیکھیں تو ایسے قوانین جو ہے، جب ہم نے یہ بات تسلیم کر لی کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر کہیں نہ کہیں سکم ہوگا، تو پھر یہاں پہ یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یا جس ذات کو ہم نے ابھی جیسے ہم نے ثابت کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں، تو اب اس ذات کی طرف سے ہمارے لیے جو وہ پیغامات کا آنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ وحی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنا، اور پھر اس وحی کی روشنی کے اندر ایک مذہب کا مرتب ہونا ضروری ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب جیسے ہم نے یہ قوانین کی تو بات کی، اب بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس کا ہم جو ہے نا وہ اگر وحی ہمارے پاس نہ ہو تو عقل وہاں پر ہمیں ٹینشن سے، پریشانیوں سے بچا نہیں سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میرے ساتھ کوئی چیز بری ہوتی ہے، یا میں اگر مثال کے طور پر اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے قوانین کو میں مانتا ہوں، تو اب اگر مثال کے طور پر اگر میں عقل کا استعمال کروں تو ایک شخص جو ہے وہ ساری زندگی کسی پر ظلم کر رہا ہے، اور دوسرا جو وہ مظلوم ہے، ساری زندگی مظلوم بنا ہوا ہے، تو جو مظلوم ہے نا اس کے بعد دلاسے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کی سنوائی نہیں ہو رہی، اس کو جو ہے وہ امید ہی نہیں کہ آگے میرے ساتھ، شاید اس کی عقل یہ کہہ دے کہ تو خودکشی کر لے، تو ختم ہو جا۔ اچھا، وہ خودکشی کر بھی لے گا، اور جیسے کر بھی لیتے ہیں بہت سارے لوگ، تو ایسے افراد کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی پر یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغام پر بھروسہ نہیں کرتے نا، تو مصیبت میں ان کے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم جو وحی پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آج کے اس دور کے اندر کوئی ظالم کسی مظلوم پر ظلم کر رہا ہے، تو پھر یہ مظلوم جو ہے وہ ایسا نہیں کہ اس کی زندگی میں ساری زندگی یہ ظلم سہتے سہتے مر گیا، بعد میں آگے اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام عدل قائم ہے، بلکہ وہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی وحی کے تھرو اس کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں تمہارے اس صبر کا نتیجہ آگے ملنے والا ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر پرسکون ہونا چاہتے ہیں نا تو ہمیں ہی ملتا ہے۔ اس میں عرفان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ہم کیوں آئے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے، ہم نے آنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ ان سوالوں کے جوابات عقل نہیں دیتی۔ اب جب عقل نہیں دیتی اور ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی معلوم کریں کہ مولا جب ہم تیرے کو مانتے ہیں کہ تو نے بنایا ہے اور تو نے ہمیں کسی نہ کسی حکمت کے تحت بنایا، تو اب تو ہی بتا کہ تو نے بھیجا کیوں، تو یہ معلوم کیسے ہوگا؟ پھر وہ وحی کے ذریعے پتہ چلے گا نا کہ ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ عقل سے ہم نہیں جان سکتے، اب اس کے لیے ضرورت ہے وحی کی، کہ وحی کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کس حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، اور یہ دنیا میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا، پھر ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر یہاں پر ہم آئیں تو کچھ عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مقرر کی ہیں، وہ عبادات کس طریقے سے ادا کرنے، مثلا نماز ہے۔ اب جب ہم نے اللہ کو مان لیا، اس کے وجود کو تسلیم کر لیا، اس کو واحد و یکتا مان لیا، تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والے احکام، عبادات، کیونکہ ہم بندگی کے لیے آئے، وہ ہمیں اللہ نے بتا دیا۔ تو جب وحی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل گیا اس لیے آئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اب پھر وہ عبادت کرنی کیسے ہے۔
تو پھر اس کے لیے بھی وحی کی ضرورت ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز اقیم الصلاۃ سے ہمیں اتنا پتہ چلا نماز فرض ہے. اب وہ نماز پڑھنی کیسے ہے اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے. روزہ فرض کیا گیا تو وہ روزہ کیسے رکھنا ہے وہ ہمیں وحی سے پتہ چلے گا. حج لازم ہے تو وہ حج کس طریقے سے ادا کرنا ہے, کس پر لازم ہے, اور کس طریقے سے حج کے مناسک ادا کرنے وہ وحی کے ذریعے پتہ چلے گا. اسی طریقے سے دیگر عبادات ہیں تو ہم کیوں آئے ہیں اور ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے, عبادات بھی اور معاملات بھی. مجھے تجارت کرنی ہے تو تجارت کے کیا اصول ہیں کہ میں اپنی طریقے سے تجارت کر لوں کہ اسلامی اصولوں کو ہٹا کر نظر انداز کرنا یہ طریقہ غلط ہوگا, اس میں فسادات بھی ہیں. تو یہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن مداربت ہمارے یہاں پر آج بہت زیادہ کی جا رہی ہے, لیکن اس کا ایک غلط طریقہ رائج ہے مارکیٹ میں کثرت کے ساتھ. میں آپ کو کہتا ہوں آپ 15 لاکھ روپے مجھ سے لے لیں اور ہر مہینے آپ نے مجھے 10,000 روپے دینے ہیں یا 15,000 روپے دینے. مداربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کا پیسہ ہے دوسرے کی محنت. اس نام پر میں اپنے رقم کو آپ کو دیتا ہوں کہ آپ جی محنت کریں, میرا پیسہ ہے, 15 لاکھ روپے لیں, ہر مہینے آپ مجھے 15,000 روپے دے دیں, یہ سود ہے. تو اب یہ سودی طریقہ اگر ہم اختیار کریں گے تو اس کے اندر ایک نقصان کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی مہینے پروفٹ ہی 10,000 ہوا. اب 10,000 پروفٹ ہوا, میں نے کیا کہا تھا مجھے 15,000 روپے دیں گے, تو جب کوئی اماؤنٹ میں نے فکس کر لی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, معاملہ جائے گا مفضی الی المنازعات کی طرف, جھگڑے کی طرف جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی احکام ہمیں جھگڑے اور فساد سے بچاتے ہیں. یعنی عقل نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ڈیل کر رہے ہیں وہ ڈیل جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ کے فائدے کے لیے ہے, اور جب ڈیل کر لی تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس ڈیل کی مخالفت نہیں کرنی, لیکن وحی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ڈیل ہی صحیح نہیں تھی. ڈیل ہی صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو خیر اور شر جو ہے نا کچھ چیزیں تو عقل کے ذریعے پتہ چل جاتی ہیں. ہاں سچ بولنا ہے, ہاں سچ بولنا ہے, اچھا ہے, جھوٹ بولنا برا ہے, کسی کی مدد کرنا اچھا ہے, کسی کے ساتھ ظلم کرنا برا ہے. لیکن ہر خیر اور شر جو ہے وہ ہمیں عقل نہیں بتاتی. عقل جو ہے وہ لٹکا دے گی آپ کو کہ کہاں خیر ہے, کہاں شر ہے, کہاں جانا ہے, کہاں نہیں جانا. لیکن جیسے آپ دیکھ لیں کہ کوئی بندہ بغاوت کرتا ہے, اب کسی کو قتل کر دینا یہ شر ہے, برا کام ہے. کوئی عقل مند آدمی نہیں کہے گا کہ قتل کرنا اچھی بات ہے, کسی جاندار کو مار دینا یہ اچھا تو نہیں ہے. اب کوئی بندہ بھاگی ہے اور حکومت جو ہے نا اس کو قتل کرتی ہے, تو کیا حکومت کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے برا کام کیا؟ اسے تو صحیح کام کیا ہے, ہاں ہاتھ کاٹ دینا. اسی طریقے سے یعنی ہاتھ کاٹنے میں جو آپ نے مثال دی چوری کی, اب بظاہر تو کسی کا ہاتھ کاٹ دینا اس کو معذور کرنا ہے برا ہے, لیکن ہاتھ کیوں کاٹا گیا؟ کیونکہ یہ چوری سے باز نہیں آیا, چوری سے نہیں رکا. تو کہیں عقل جو ہے وہ خیر اور شر کے درمیان لا کے کھڑا کر دے گی. آپ کے پاس چوائس نہیں ہوگی کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے, تو وہاں وہی کی ضرورت ہے کہ جو بتائے کہ خیر یہ ہے, اب یہ کرو یہ خیر ہے, یہ کرو یہ خیر ہے. اچھا یہ تو ہم نے اس بات پر بہرحال ہماری ایک اچھی گفتگو ہوئی کہ ہمیں وحی کی ضرورت, زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اس کی ضرورت ہے. اب یہ بھی معاملہ بڑا وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی جو عطا فرمائی ہے اس کے لیے افراد کو بھی منتخب کیا ہے, کیونکہ اللہ کا پیغام ہے نا. اب جب ہم نے ایک ایسی ذات کو تسلیم کیا ہے کہ جو ذات قادر مطلق ہے, جو ذات ایسی ہے کہ جو اس کائنات کو بنانے والی ہے, تو پھر اس ذات کی طرف سے آنے والا پیغام کیسے ہوگا؟ وہ پھر انبیاء علیہم السلام کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان افراد کو منتخب فرمایا. اب یہ جو انبیاء علیہم السلام کی شخصیت ہے, اور پھر انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون نبی ہے کون نہیں, اس پر میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پر پھر ہم اگلے پروگرام میں کچھ گفتگو کریں کہ ایک انسان جو ہے وہ کیسے کسی کو پہچان سکتا ہے کہ بھئی یہ نبی ہیں. یعنی اگر ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی آج کے دور میں بھی کوئی اگر کھڑا ہو کے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے آج کے دور میں بھی, تو اس کو تو ہم نبی نہیں مانتے. لیکن اگر ہم سابقہ انبیاء علیہم السلام کو دیکھیں تو ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مقدسہ میں نبی کریم علیہ السلام کو تو تسلیم کیا گیا, لیکن جب آپ کے ہی دور میں اسود انسی نے سر اٹھایا, پھر بعد میں مسیلمہ کذاب آیا تو ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا. آج کے دور میں تو ہم کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. لیکن جو اس دور میں انبیاء علیہم السلام تشریف لائے تو ان کے درمیان اور اسی دور کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ دعوی نبوت کر رہا ہے تو ان کے درمیان کیا فرق تھا. پھر اس پہ کچھ ملحدین کے دوسرے بھی اعتراضات ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام کی ذوات پر جو وحی کا انکار کرتے ہیں. اس پر انشاءاللہ ہم جو وہ اگلے پروگرام میں بالتفصیل گفتگو کریں گے, کیونکہ یہاں پر ہم نے وحی کی ضرورت جو ہے وہ کافی حد تک کھول کے بیان کرنے کی دوسری اس میں وحی کے ساتھ ہم نے اس بات کو بھی کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ مذہب کیوں ضروری ہے, مذہب کیوں ضروری ہے, جی, کہ وحی سے مذہب کریٹ ہوگا. پھر اس میں آج کے زمانے سے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ مذہب وہی قابل قبول ہوتا ہے جو وحی سے کریٹ ہوتا ہے, انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اس میں یہ بات آپ ملا لیں کہ جب ہم مذہب کی بات کر رہے ہیں تو جیسا کہ بعض لوگوں نے آج کے تصور میں ان کے نزدیک مذہب سے مراد
بندے کی ایک انفرادی کیفیت ہے جو اس کی رب کے ساتھ ہے. ہم اسلام سے یا دین سے جو مذہب مراد ہے ہمارا، یا مذہب کا لفظ جو ہم اسلام کے لیے کہتے ہیں، مذہب اسلام کہتے ہیں، وہاں ہم عبادات، معاملات، عقوبات، باطنی کیفیات، ایمانیات، عقائد یعنی نظریات، بلیفز، ان سب کے مجموعے کو ہم مذہب دین کہہ رہے ہو. پھر مذہب کی تشریح پہ بھی انشاءاللہ ہم کو پھر کلام کوئی کریں گے. یہ نہ سمجھ لے کہ جیسے عیسائی مذہب ہے، یا جو ہے نا وہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو لبرلز بن گئے، وہ کہتے ہیں بھائی مذہب تو ہماری انفرادی نوعیت کی بات ہے، اجتماعیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم اس چیز کے روادار نہیں ہیں. تو آج کے پروگرام کا اگر ہم خلاصتاً اس کو میں ذکر کروں ہمارے ناظرین کی جو تسلی، تشفی یا اس کو یاد رکھنے کے لیے، تو وہ ہم نے اس پر گفتگو کی ہے کہ عقل جو ہے وہ ایک محدود ذریعہ علم ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی خارجی عوارضات غالب آ جائیں، کوئی ایسی بات، کوئی کیفیت غالب آ جائے، تو یہ عقل فیصلہ کرنے میں غلطی بھی کر سکتی ہے. بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب کو جو عقل دی ہے، جو صلاحیت دی، وہ سب کو برابر عطا کی ہے، لیکن بعض اوقات انسان جو ہے وہ خارجی عوارضات کو اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے، جس کی بنیاد پر اس کی عقل فیصلہ کرنے کے اندر غلطی کرتی ہے. تو وہاں پر پھر ایک انسان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ کسی ایسی سورس کے تھرو علم حاصل کرے کہ جہاں پر فیصلوں کے اندر غلطی نہ ہو، جہاں پر جو ہے وہ مفادات نہ ہوں، جہاں پر جو ہے تمام کو حقوق برابر مل رہے ہوں، قوانین ایسے ہوں کہ جو تمام انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو. تو اس پر ہم نے آج گفتگو کی ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور انبیاء علیہم السلام کو کیسے پہچانتے ہیں، ان کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے، اور خاص طور پر یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ جس دور میں انبیاء علیہم السلام کا تشریف لایا جانا ممکن تھا. آج کے دور میں تو اگر کوئی کھڑا ہو کر دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے تو ہم اس سے کسی قسم کی کوئی دلیل طلب نہیں کریں گے، اس کا ویسے ہی رد کریں گے. لیکن اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.